بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا جيفة طالبها كلاب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا ملعون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ مختصر سی آیت شریفہ 21ویں پارے کی آیات ہیں. حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے بہت ہی عجیب چیز ارشاد فرمائی اس واسطے کہ اللہ پاک نے تو ہدایت بھیجی، فلاح و بہبود اپنے بندوں کے لیے دنیا میں نازل فرمائی تاکہ میرے بندے میری اطاعت کریں، فرما برداری کریں، بندگی کریں، اور آخرت میں میں ان کے لیے طرح طرح کے نعمتوں کے اسباب تیار کروں. حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دنیاوی حسن و جمال، زیب و زینت، فیشن، ان تمام چیزوں کے پیچھے پھرتے ہو. قرآن کریم میں ہے، فرمایا میں نے تمہارے لیے ایسی عورتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، آج تک اور تم سے پہلے کسی آدمی نے، کسی جن نے ان کو چھوہا تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا. اور ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ میں نے جو تمہارے لیے جنت میں حوریں عورتیں تیار کی ہیں ان کی تخلیق بڑی عجیب ہے. یوں فرمایا اگر ایک حور دنیا میں تھوک دے ساری کائنات بے ہوش ہو جائے. اگر جنت کی حور مسکرا دے سورج کی روشنی باندھ پڑ جائے، چاند کی روشنی گھٹ جائے.
ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے جوتے کی تسمہ جو ہے وہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے. ابکارا کے لفظ ہے قرآن کریم میں. باکرا، نوجوان، عروبن، تمام چیزیں جوانی کی موجود. اور پھر کتنے مزے کی بات ہے کہ نہ ان کے کپڑے کا فکر، نہ وہ بیمار پڑے، نہ ڈاکٹر کو لانا، نہ فیس بھرنی، نہ دوا لانی، نہ کھانے کا فکر، نہ ناشتے کا فکر، نہ کپڑے کا فکر، نہ تیل کنگھی سرما سیاہی، کچھ بھی فکر نہیں. تو خداوند کریم نے فرمایا کہ دنیا کے مقابلے میں نے آخرت میں تمہارے لیے بڑا کچھ تیار کر رکھا ہے، تم اس کی زیب و زینت میں نہ الجھو. مگر چونکہ بندہ ہے بڑا گندا ہے اور مستقبل سے نا آشنا ہے، نا عاقبت اندیش ہے، یہ انجام کو سوچتا نہیں، سامنے والی چیز میں پڑتا ہے. جو چیز اسے دکھائی دے رہی ہو یہ اس میں پڑتا ہے. اور اگر اتفاق ہے، دکھتا تو قرآن کریم بھی ہے، اللہ کا کلام بھی سامنے ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سامنے ہے، دین اسلام سارا سامنے ہے، مگر اس کی طرف نہیں جاتا بندہ. اس لیے قرآن کریم نے للکار کر آواز دی، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. اور لوگوں، دنیا کی حقیقت کچھ نہیں، دنیا عارضی جگہ ہے، فانی جگہ ہے، ناپائیدار جگہ ہے، بالکل ناپائیدار ہے، نہ باقی رہنے والی ہے. تم سے پہلے ہزاروں آئے ہزاروں گئے، کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. آخرت باقی رہنے والا آخری کر ہے، اگر تم جان لو تو اس کی جستجو میں رہو، اس کی آرزو میں رہو، اس کی تلاش میں اپنی زندگی کا معقول حصہ خرچ کرو. یہی وہ راز تھا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھا دیا تھا، اور انہوں نے سمجھ کر اس پہ ساری زندگی بسر کی. اعمال کی دنیا میں وہ لوگ سرخرو ہو کر آئیں گے. ہمارے یہاں تو صرف زبانی جمع خرچی اور کچھ بھی نہیں. چنانچہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ نقشہ کھینچ کر کے بتلایا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. قرآن کریم نے ایک مثال دی دنیا کی کہ لہلہاتی کھیتی ہو، سبزہ کھیتی ہو، مگر اسے کاٹ کے پھینک دو، وہ ہوا میں دھوپ میں سوکھ جائے گی، ہوا کا جھونکا آئے گا اس کو اڑا کے لے جائے گا. یعنی دنیا کی عارضی پر اتنا عارضی پنا ہے کہ اب اس کو کوئی ثبات دینے والا ہے ہی نہیں. اللہ اللہ کرنے والے لوگ، بزرگان دین رحمہم اللہ علیہ مجمعین، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اللہ میں گزار دی، انہوں نے ان تمام چیزوں کو سمجھا ہے. چنانچہ وہ مکان، وہ دکان، وہ لمبی چوڑی بلڈنگوں کے پیچھے کبھی نہیں پڑتے، بلکہ ان کا تو کہنا یہ ہے، اللہ والے کہتے ہیں کہ ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھو. جب دن نکلے تو یہ خیال کرو کہ میرا یہ آخری دن ہے، کل کس کو آئے گی. اور فرمایا ہر رات کو آخری رات سمجھو. اور اگر دل اس پر جمتا نہیں، یقین نہیں کرتا، تو جو اماں فوت ہو گئی اسے یاد کر وہ کہاں گئی، جو ابا رخصت ہو گیا اسے یاد کر وہ کہاں گیا.
گھر والی دنیا سے رخصت ہو گئی، اسے یاد کر ساری زندگی کی رفیق حیات کس طرح پلہ جھاڑ کے چلی گئی۔ اگر وہ سب جا سکتے ہیں تو میرا تیرا یہ ٹھکانہ کیسے بن جائے گا؟ صبح نہیں شام، شام نہیں صبح، آج نہیں تو کل، یہ کام تو بھائی جان بننا ہی بننا ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے بار بار فرمایا آپس میں دوڑ لگی ہے مکانوں کی، آپس میں دوڑ لگی ہے دولت اکٹھا کرنے کی، دوڑ لگی ہوئی ہے مکان بڑے سے بڑے بنانے کی، بڑی سے بڑے گھر میں شادی کرنے کی، اور یہ دوڑ آج تک نہیں لوگوں نے لگائی کہ میں کروڑوں سال قبر کی زندگی جو بسر کروں گا اس کا میرے پاس کیا انتظام ہے۔ تانبے والی زمین ہو، سورج آسمان سے نکل کر سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے، اس وقت کے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ ایک بات یاد دلاؤں جو قرآن کریم آپ کو یاد دلانا چاہتا ہے، یہ جو دل میں ہے نا، اور جی ہم تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنے بڑے نبی کے امتیوں کو جہنم میں کون جانے دے گا بھائی؟ میں تجھے بتلاؤں، غلام ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، سامان بھی حضور کا، غلام بھی حضور کا، چاچی بھی حضور کی، غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سامان بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اونٹنی اور ڈاچی بھی حضور کی ہے۔ سامان درست کر رہا تھا، سامان لاد رہا تھا، سامان ٹھیک کر رہا تھا، دشمن کی طرف سے تیر آیا، اس کے سینے میں لگا، وہ فوراً اسی وقت بیچارہ رخصت ہو گیا۔ صحابہ دوڑے، جنتی جنتی جنتی، غلام ہے کالی کملی والے کا، ہم تو نام کے ہیں نا، وہ اصلی غلام تھا حضور کا، اور سامان بھی حضور کا اٹھا رکھا تھا اس نے، اور حضور ہی کی اونٹنی پہ لاد رہا تھا۔ اندازہ لگا غلام بھی کالی کملی والے کا ہو، سامان بھی حضور کا ہو، لاچی بھی حضور کی ہو۔ صحابہ کہتے ہیں جنتی جنتی جنتی، آپ تشریف لے آئے، فرمایا ہوا فی النار، تو کس ملک میں رہتا ہے، کس دنیا میں رہتا ہے، کس دھن میں لگا رہتا ہے، کس مگن میں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ کالی کملی والے کا غلام ہے، کالی کملی والے کا سامان ہے، اونٹنی بھی حضور کی ہے جس پہ حضور سواری کرتے ہیں، سامان لاتا ہوا تیر لگا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سب کہتے ہیں جنتی جنتی، کالی کملی والے نے آ کے فرما دیا ہوا فی النار، جہنم میں گیا۔ سارے صحابہ حیران ہو گئے، کمال ہے، غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، سامان بھی حضور کا ہو، سواری بھی حضور کی ہو، تیر بھی کافر نے مارا ہو، پھر بھی جہنمی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ سن اور ذرا اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے آپ سے پوچھی میرا تیرا کیا حال ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مال غنیمت میں سے جو ابھی تقسیم نہیں ہوا ہوگا، اس نے ایک چادر اٹھا لی ہوگی، میں دیکھ رہا ہوں اس وقت آگ کی بن کر سارے بدن پہ لپٹ گئی۔ یہ بات نہیں کہ آج ہی اس نے یہ کام کیا ہے، نہ جانے کس جنگ کے موقع پہ کیا ہوگا۔ یوں ہی ضرورت ہوگی غنیمت کا مال جو کافر چھوڑ کے جہاد میں جنگ میں بھاگا کرتے تھے،
اسے اکٹھا کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا تھا اور پھر وہ حصے کے مطابق تقسیم ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ تقسیم سے پہلے اس نے ایک چادر اٹھا لی ہوگی، ممکن ہے یہ سمجھ کر اٹھائی ہو کہ مجھے ضرورت ہے چادر کی، کہ چادر پڑی ہے اٹھا کے اوپر کر لی، کوئی بات نہیں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، یہ جوتے میں لگنے والا تسمہ لے کر آیا اور عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے اٹھا کر اپنی جوتی میں ڈال لیا تھا، یہ میں واپس کرنے آیا ہوں۔ فرمایا قیامت میں واپس کرنا، اس وقت میں ہرگز نہیں لوں گا۔ یہ جو ہم رات دن دغا بازی، فریب بازی، جھوٹ بولنا، بدماشی کرنا اور اپنے آپ کو لین لاڈ بنانے کی جو فکر لگی ہوئی ہے، اس کا ذرا انجام تو دیکھنا، بنے گا کیا؟ پہرے داری مقدر میں آ جاتی ہے، آگے کچھ نہیں ہوتا۔ اور وہ کتنی ملعون شے ہوگی جس کے بارے میں خود ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا الدنیا جیفتن طالبھا کلاب، فرمایا دنیا مردود ہے، دنیا کے طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے۔ یہ کیوں فرمایا آپ نے کہ کتے کی طرح؟ جانور اور بھی تو تھے، اور جانوروں کی مثال نہیں دی اور جانوروں کے بارے میں کچھ نہیں بتلایا، کیا بات ہے کتے کے بارے میں کیوں فرمایا؟ علماء کرام نے کتے کی کئی خصلتیں لکھی ہیں۔ پہلی خصلت تو یہ لکھی ہے کہ یہ جو کتا ہے مالک کا بھی وفادار ہے، مکان والے کا وفادار ہے، پالنے والے کا وفادار ہے، جو کھلائے پلائے اس کا وفادار ہے، اپنی برادری کا بڑا غدار ہے۔ کتے کو دیکھ کر کتا بڑا جلدی گھراتا اور بھونکتا ہے۔ وہ ایک بات بھی ہے، لطیفہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن کتا لاہور میں کتوں نے دیکھا کہ نیا ہے، انہوں نے کہا بھی تو کہاں سے آیا؟ کہ دلی سے۔ کہ کم چلا تھا؟ کہ صبح ہی۔ انہوں نے کہا جھوٹ نہ بول، دن کے دن کیسے آ گیا؟ وہ کہنے لگا میں اپنی مرضی سے تھوڑے ہی آیا ہوں، 10-20 میل تک جہاں سے گزرانا وہ کتے میرے پیچھے لگے، برادری کی مہربانی سے آیا ہوں، میرے پیر ہی نہیں لگنے دیے کسی نے، مجھے تو 20 میل پہنچا کے گئے۔ تو سب سے بڑی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے فرمان کی اندر حکمت ہے، علماء نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ کتے کی یہ عادت ہے کہ اپنے کو دیکھ کر کے بھونکے گا اور غیر کو دیکھ کے جھکے گا۔ آج ہماری یہی عادت ہے، کافر کے مقابلے میں لے جاؤ جھک جائے گا، یہودی کے مقابلے میں جھک جائے گا، عیسائی کے مقابلے میں جھک جائے گا، مشرک کے مقابلے میں جھک جائے گا، اپنے مسلمان کے سامنے ہر وقت اکڑا رہے گا۔ گویا وہی کتے والی خصلت آ گئی۔ اور دوسری خصلت علماء کرام نے لکھی ہے کہ کتے کی یہ عادت ہے، اسی لیے تو حضور نے ملعون فرمایا دنیا کو اور طلب کرنے والے کو کتا فرمایا۔ مثلا کسی کی گائے بھینس مر جائے، اب کتے کا اتنا بڑا پیٹ تو نہیں ہوتا کہ وہ ساری کھا جائے مردار، مگر بدبخت کی یہ عادت ہوتی ہے پیٹ بھر کے بھی وہی بیٹھا رہے گا ساری رات، کوئی اور نہ آ کے کھا جائے، کوئی اور نہ آ کے کھا جائے، پہرا دیتا ہے مردار کا۔ اس لیے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی نے دنیا کو طلب کرنا شروع کر دیا، کتے والی خصلتیں ساری اس میں آ جائے گی۔ چنانچہ آج بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھو، جس کاروبار کا ان کو پتہ چلے گا نا اس میں اچھا پروفٹ ہے، اس میں اچھی کمائی ہے،
उसी के मुतालिक सारी रात सोचेंगे और सुबह जाकर के दौड़ लगाएंगे। कनाअत नहीं रहती, सब्र नहीं रहता, ज़ब्त नहीं रहता। मेरे इल्म में है ऐसे ऐसे लोग कि एक लड़का है और दुकानों की फिक्र पड़ी हुई है 8 की, और ये भी मालूम है कि झगड़े का जमाना है, और ये भी पता है कि मुलाजिम कमा के नहीं देते इस जमाने में, फिर भी नीयत नहीं भरती, पेट नहीं भरता, तसल्ली नहीं होती, इत्मीनान नहीं होता, सुकून नहीं होता, तबीयत में ये बात आने के लिए तैयार नहीं कि बस बहुत है, अल्लाह इसी पर गुजारा कर देगा। तो दूसरी खसरत कुत्ते की ये फरमाई कि वो सारी रात बैठ के पहरा देता है। और तीसरी खसरत कुत्ते के उलमा किराम ने ये लिखी कि कुत्ते को पता है कि ये मुर्दार जो है मेरे से तो महीना भी खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा मुर्दार है, इतनी बड़ी भैंस है, इतनी बड़ी गाय है मुर्दा कि मेरे से महीने में खत्म नहीं होगा, मगर फिर भी जो भी कुत्ता उधर को आएगा भाग के आकर उसको वहां से भगाने की कोशिश करेगा ताकि मैं अकेला खाऊं, दूसरा ना खावे। चुनांचे आज दुनियादार में यही खसलत होती है कि वो ये चाहता है पूरी दुनिया मर जाए, मैं अकेला जिंदा रहूं, पूरी दुनिया भूखी मरे, मैं पेट भर के खाऊं, पूरी दुनिया नंगी फिरे, मैं कपड़ों में रहूं, गर्ज है कि सारी दुनिया मेरे सामने जलील हो। इसलिए इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का इस नापायदार दुनिया के तलबगार न बनो, इसके पीछे न लगो, इसकी जुस्तजू न करो, इसके तलबगार न बनो, इसकी हर वक्त तमन्ना न किया करो, आरज़ू न किया करो। उलमा किराम ने अहलुल्लाह ने इसको ठोकर मारी, उनकी पास मुड़ मुड़ के आई। अल्लाह वालों की बातें निराली। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी सबका जो रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। किसी आदमी ने आकर के पेश किया कि हजरत ये रुपया है, फरमाया मैं तो नहीं लेता। वो जाता हुआ जूतियों में रख के चला गया। जब हजरत जूती पहनने लगे तो रुपए मालूम हुए। साथ वाले मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब जो इनके पीछे फिरते हैं उनसे तो ये भागते हैं, और जो इन रुपए को, दुनिया को, दौलत को धक्के मारता है उसकी जूतियों में आके पड़ते हैं, जूतियों में आके पड़ते हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, बड़ा अमीर सेठ आदमी था, रुपया बड़ा काफी लाया, और मौलाना को कहने लगा कि मुझे मुरीद बना लो। हजरत ने फरमाया कि मैं मुरीद जल्दी से नहीं किया करता, मेरे साथ खत्तो खिताबत रखो, मेरा अकीदा मालूम करो, मसलक देखो, मेरी किताबें पढ़ो चंद दिन, फिर आना, फिर मैं मुरीद करूंगा। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनकी खोपड़ी बड़ी अजीब होती है। उसका हुआ कहने लगा कि अच्छा मौलवी साहब फिर ना मुरीद बुलाओ, ये इतने रुपया लाया था तुझे देने के लिए, ऐसा मुरीद नहीं आएगा जो इतना रुपया दे, ऐसा मुरीद नहीं मिलेगा जो इतना रुपया दे। तो अगर थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन फरमा दिया जा चला जा, तुझे भी ऐसा पीर नहीं मिलेगा जो इतने रुपए पे थूक दे। मुझे कहता है कि ऐसा मुरीद नहीं मिलेगा, तू भी चलता चल, फिरता चल, तुझे भी ऐसा पीर नहीं मिलेगा जो इतनी भारी रकम पे थूक दे। और ये तो अब आकर के गदर मच गया ना कि पीर भी, फकीर भी, अमीर भी, गरीब भी, आलिम भी, मौलवी भी, हाजी भी, गैर हाजी भी, सारे के सारे एक ही लाइन में लग गए हैं। वरना ऐसे ऐसे बेतमा लोग आए कि उन्होंने दुनिया पर लानत नहीं भेजी।
خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین مدینہ منورہ حضور کی حیات میں حضرت حفصہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ جو ہماری مائیں تھی مومنوں کی، مسلمانوں کی، حضور کی گھر والی، سب نے مشورہ کیا، اور کیسے مشورہ نہ کرتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کئی مرتبہ کئی مہینے تک ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا خوراک کے طور پر، ایک کھجور کا دانہ خوراک دیکھو پیغمبر کی گھر والیوں کی، اتنا ہی اللہ نے دیا ہے، ایک کھجور کا دانہ، ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی رج کے نہیں۔ یہ سب نے یہ مشورہ کیا کہ اب تو فتوحات اچھی بڑھ گئی ہیں، مدینے کے لوگ اچھے خاصے اب کھاتے پیتے ہیں، ہم تنگی کب تک گزاریں گے؟ اندازہ لگا ہماری ماں نے کہ کھجور کے 24 گھنٹے گزار دیے، اور یہاں گھڑی گھڑی فروٹ کھانا، اور یہ وہ کھا کے بھی اپنے آپ کو یوں نہیں کہتے کہ ہم نے کھایا ہے۔ پانی بھی چھٹی کا نہیں، کھجور بھی پوری نہیں، ایک کھجور کا دانہ ایک مائی کو۔ اور ایسا وقت بھی آیا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں جنگ کے موقع پہ جو ریشن تقسیم کیا، ایک کھجور کا دانہ جس میں 3 صحابے شریک کر دیے، اس کو تینوں بانٹ کے کھا لینا۔ ایک کھجور کا دانہ، آخر وہ کھجوریں کوئی منوں کی تو تھی نہیں، اس کو تم کہو گے پہلے زمانے میں شاید کھجور بھی کتنی بڑی ہوگی۔ ہو جنگ کا موقع، لڑائی، کفر کا مقابلہ، اور ریشن کو دیکھ محمد کے غلاموں کا، ایک کھجور کا دانہ 3 آدمی، اور انہوں نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ یار لڑنے کے لیے تو ہمیں لے آتے ہیں، کچھ کھانے کو بھی تو دے بھائی۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ 3 آدمی جو کھجور میں شامل ہوتے تھے، آخری آدمی کے پاس ذرا سا گدا گٹھلی کو لگا ہوا ہوتا تھا، وہ اس کے حصے میں آ جاتی تھی، وہ منہ میں رکھ کر چوسنے لگا۔ برابر والے نے پوچھا کیا بات ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا چوس رہا ہے؟ کہا گٹھلی نظر آ گئی اور وہ رحمت والا ہاتھ نہیں دیکھا۔ بات یوں چلی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ، حضرت حفصہ، ان حضرات نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لا کر مطالبے کی صورت پیش کر دی، کچھ کھانا بڑھاؤ۔ کیوں بھی یہ کوئی کفر تو نہیں کہ کوئی ملازم یا اولاد یا بیوی یہ کہے کہ دیکھو میرا پیٹ نہیں بھرتا، اور اب تو تیری حالت اچھی ہے، کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا۔ پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، مومنوں کی اماں ہیں، اور بھوک کا یہ عالم ہے، اور اگر عرض کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، فرمایا تم نے میرا پیٹ نہیں بھرتا، اور اب تو تیری حالت اچھی ہے، کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا۔ پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، مومنوں کی اماں ہیں، اور بھوک کا یہ عالم ہے، اور اگر عرض کر دیا
تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. فرمایا تم نے کیوں تمنا کی دنیا کی، کیوں آرزو کی، کیوں حسرت کی؟ اتنے ناراض ہوئے کہ تمام گھروں میں جانا چھوڑ دیا، علیحدہ ہو بیٹھے. اب کب دل میں یہ نہ سوچ لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کیا، ایمان کی ربطی نہیں رہنے کی. آپ اور میں کیا جانے برا کیا ہوتا ہے، اچھا کیا ہوتا ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس رہ کر کے بھی، میرے گھر میں رہ کے بھی، جن کی جھولیوں میں میں سوتا ہوں، جو میرے بستر میں رہتی ہوں، جن کی گود میں میں ہوں اور قرآن آتا ہو، یہ آپ بھی کھانے کے پیچھے. پہلے تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے، اس لیے قرآن کریم نے آواز دی قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. فرمایا جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی میری اطاعت ہو گئی، اور جس نے میرے نبی سے منہ پھیرا اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا. ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے بتائے ہوئے کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈا، تلاش کیا، نولیہ ما تولا، ہم بھی اس کو پرے کو دھکا دے دیں گے. ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں سے ناراض ہو گئے. تم نے کیوں مطالبہ کیا روٹی کا، کیوں مطالبہ کیا کپڑے کا کہ اس میں فراخی ہونی چاہیے، اور جب رسول ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو گیا. اب یہ معمولی عورتیں تو تھی نہیں جن کے بارے میں ان کی ماں لڑنے آتی، ان کے باپ لڑنے آتے، روٹ منیوے ہوتے، ان کے وارث روٹھا کر گھر بٹھاتے. واجبہ اگر کھانے کی بات کرتی تو اکڑ کے بیٹھ گئے ہو. اللہ پاک نے آواز دی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. کیا دھمکی دی ہے پروردگار عالم نے، کتنی زبردست دھمکی ہے، ڈانٹ ہے. کوئی لحاظ نہیں اس بات کا کہ یہ سیدہ حفصہ ہے، فاروق اعظم کی بیٹی ہے، یہ عائشہ صدیقہ ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی بہن ہے، یہ فلاں کی گھر وال. اس بات کا لحاظ نہیں کیا. اللہ پاک نے فرمایا بات سنو، اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ ہم بھوکے مر گئے، ہم پیاسے مر گئے، ہمارے پاس کپڑا پورا نہیں ہے، تو یوں فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. احد پہاڑ جو ہے اتنا سونا میں تمہیں دے دیتا ہوں. پیغمبر کی گھر والیوں کو خدا فرما رہے ہیں اتنا سونا میں دے دیتا ہوں اور تمہیں اسے اپنے ساتھ رکھو، اس کے مالک بن جاؤ. پر ایک بات یاد رکھو، تمہیں میرا محبوب نہیں ملے گا. طلاق لینی پڑے گی، میرے محبوب سے تمہیں الگ ہونا پڑے گا. وہ بستر نہیں ملے گا جس بستر میں قرآن اترتا ہے، وہ گھر نہیں ملے گا جس گھر کی غلامی جبریل کرتا ہے.
اب नऊज़ बिल्लाह वो दुनियादार तो थी नहीं। तमाम के तमाम ने मशवरा आपस में करना शुरू कर दिया। अब क्या किया जाए? तमाम के तमाम ने अर्ज कर दिया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक से पूछा। अल्लाह पाक ने फरमाया, और मेरे महबूब कितनी वफादार है ये। तमाम के तमाम ने अर्ज कर दिया, ये खजूर का एक दाना भी बंद कर दो, ये पानी का एक प्याला भी बंद कर दो, ये जो कुछ मिलता है इसे भी खत्म कर दो, पर काली कमली वाले तेरा दामन छोड़ने को हम तैयार नहीं। और माफी तलब की है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसलिए ये बात मैंने अर्ज की कि हम लोग इस चक्कर में पड़े रहते हैं, ये भी जायज है, ये भी जायज है, यूं भी आदमी कमा सकता है, यूं भी आदमी धन दौलत इकट्ठा कर सकता है। अरे 3 किस्में हैं माल की। उलमाए किराम ने लिखा कि जन्नत के दरवाजे पे 3 सतरें लिखी हुई मिलेंगी। वही तो देखेगा जो जन्नत के दरवाजे पे जाएगा, और जिसको जन्नत की हवाई नसीब नहीं होनी वो उधर लेने क्या जाएगा? और कौन आने दे उधर उसे भाई? वो उनकी तो जब पिटाई होगी, मार पड़ेगी, आवाज आएगी, हत्ता इदा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम। जहन्नुम का दरोगा ही कहेगा, फरिश्ते कहेंगे कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम कहाँ आए हो? तुम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होकर, इतने उलुल आजम नबी का उम्मती होकर, इतने बड़े महबूब पैगंबर का उम्मती होकर जहन्नुम में आया, तुझे शर्म नहीं आई? अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम। ओ मियां, कुरान नहीं सुना? कभी नहीं आया सुनी? अल्लाह का पैगाम नहीं सुना था? आज दुनिया यहूद की रीस करती है, ईसाइयों की रीस करते हैं। अगर वो रीस भी नहीं हो मिलती, वो बातें भी हम में नहीं जो उनमें हो, उन्होंने आज पकड़ी है। और किसी ने बतलाया कि एक आदमी ने अंग्रेजों के मुल्क में काफी दिन कमाया, और कमा कमा करके एक अंग्रेज के पास जमा करता रहा कि जब मैं अपने वतन जाऊंगा तो तुझसे वसूल कर लूंगा। साल कमाया, 2-4 साल कमाया, उसके बाद वापसी का इरादा हुआ तो उस अंग्रेज से कहा कि मेरी अमानत वो वापस ला, मेरे पैसे। अंग्रेज बेईमान होगा, कहने लगा कौन से पैसे? कि मैं तेरे पास जमा कर रखे थे, कि मैं तो तुझे पहचानता भी नहीं। उसने बड़ा समझाया कि देखो मैंने परदेश काटा है, बीवी बच्चों से दूर रहा हूं, बड़ी दिक्कत उठाई है, तकलीफ बर्दाश्त की है, मेरी रकम दे दे। उन्होंने कहा मेरे पास है ही नहीं, मुझे तूने दी ही नहीं। उसने बड़ी कोशिश की, उसके मिलने वालों को भी लाया, छोटे बड़ों से भी कहा, मगर वो ना माना अंग्रेज। तो उसको किसी ने एक तरीका बताया कि तू गिरजे में चला जा, वहां जो पादरी है, यानी अंग्रेजों की मस्जिद को गिरजा कहते हैं, और उनका जो मौलवी है उसे पादरी कहते हैं। तो पादरी से जाके कहो, वो तेरी सिफारिश करेगा तो ये अंग्रेज पैसे दे देगा। ये बेचारा मजदूर वहां गया और जाकर के उसको दास्तां सुनाई और बताया कि भाई मेरे पैसे हैं और देता नहीं है, मैंने बड़ा कहा मगर पैसे नहीं देता। उसने एक पर्चा लिखा और बंद करके लिफाफे में मोहर लगा के दे दिया कि ये लेके जाओ उसके पास, जिससे पैसे लेने थे उसको जाके दिया। उसने खोला और देख के कहने लगा कि 1 घंटे के बाद आके सारी रकम ले जाइए। 1 घंटे के बाद आकर सारी रकम ले जाना।
अब वो मजदूर कहने लगा कि मुझे तो बता दे इसमें क्या लिख दिया, कि तू तो अकड़ा बैठा था, मैंने सारे जतन करे, तेरी मिन्नत की, तेरी खुशामद की, तुझे समझाया, औरों से भी कहलवाया, इस रुक्के को देख करके बड़ा जल्दी तैयार होगा देने के लिए, इसमें क्या लिखा है? कहने लगा इसमें यह लिखा है कि तू मुसलमान कब से बन गया, तू मुसलमान कब से हो गया, ये तो मुसलमानों का काम है लेके ना देना, मैं तो तुझे पक्का ईसाई समझता हूं, तू मुझे लिखकर जवाब दे या इसकी रकम अदा कर कि तू मुसलमान कब से बन गया। जो दूसरे का माल खाकर अब इनकार करता है तो मैंने देना ही नहीं। हमें सुबह पड़ता है कि तू मुसलमान बन गया, अगर अंग्रेज होता ये बात कभी ना करता। चुनाचे आज तेरी दवा का एतबार नहीं, तेरे बनाए हुए पैकिंग का एतबार नहीं, तेरी कोई चीज बंद की हुई का एतबार नहीं। कलमा पढ़ने वाले और सोने साई दे उम्मती, तेरे हाथ की बनी हुई चीज 4 आने में नहीं कोई खरीदता, अंग्रेज के हाथ की बनाई हुई चीज 10 रुपए में खरीद लेता है। काफिर का यकीन है, तेरा यकीन नहीं, क्यों, क्या वजह है? इसलिए कि तू दुनिया के पीछे लग गया, तूने कब्र भुलाई, तूने हशर भुलाया, तूने पुलसरात भुलाई, तूने मौत भुलाई, तूने बड़े छोटों को जनाजे भुलाए, तूने कब्रिस्तान में जाके कभी देखा नहीं कि कितने लोग थे, आबाद थे, आज बर्बाद हुए पड़े। तो हम लोग अपनी कितने दिन की जिंदगी है, किस कदर हराम खोरी कर रहे हैं लोग, जिसकी इंतहा नहीं। मुलाजिम बाद नहीं आता, मजदूर बाद नहीं आता, मौलवी बाद नहीं आता, अगर जहां तक उसकी चलती है वो भी करता है। फौज वाले परेड करते हैं सुबह को, पुलिस वाले परेड करते हैं सुबह को, मौलवी परेड करते हैं रमजान शरीफ में शाम को इफ्तार के वक्त। रोजा खुलने से पहले कभी देखा तो करो मौलवियों की चाल कैसे भागते हैं। पकौड़ों की प्लेट हुजरे में रख के दिया, फिर एक बच्ची आ गई हलवा लेके, फिर भागा, फिर दूसरी आ गई सवई लेके। न उसे ये याद रहता मुझे रोजा लगा हुआ है, न बैठ के दुआ याद मांगना, न पढ़ना, तो वो लेफ्ट राइट करते करते ही रोजा खुल जाता है। तमाशा देखा गए हम कहां। और अगर ये यकीन हो जाए कि मुझे अल्लाह पाक ने जो खिलाना है वो मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अब मुंह से तो आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, पर अंदर से यकीन कोई नहीं। अंदर से यकीन बने ना, फिर बात बनती है असल में। दिल की गहराइयों में ये बात पैदा हो, फिर ये बात बनती है। नखतुल यमन एक अरबी दरस की किताब है, मदारिस में पढ़ाई जाती है, हमने भी बचपन में पढ़ी थी। उसमें एक वाक्या लिखा था कि एक आदमी पहाड़ की एक गार में रहता था, अल्लाह अल्लाह किया करता था, इबादत किया करता था, शब्बेदार आदमी था, वही रहता था। जन्नत से खाना आता था, वो खाया करता था। एक मरतबा 3 दिन तक न मिला, नहीं आया, अल्लाह मियां ने आजमा लिया। बस नीचे उतरा और बस्ती में आया और सवाल कर दिया एक घर पे कि अल्लाह नाम पे रोटी दो। उन्होंने 3 रोटियां दे दी। ये लेके चला कि काफी है 3 रोटियां तो। जिस घर से रोटी मिली थी उन्हीं का कुत्ता पीछे लग गया फकीर के, और करीब था कि उसे काट खाए। आप इतने समझा 2 रोटी काफी है, 1 रोटी फेंक दूं, ये उसमें लग जाएगा, कुत्ता उसमें मशगूल हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। उन्होंने रोटी फेंक दी, कुत्ते ने रोटी खा ली और 1 रोटी खा करके फिर पीछे पीछे लग लिया। आप इतने सोचा एक ही काफी है, फाड़ ना खाए काट ना खाए कुत्ता, दूसरी फेंक दी। कुत्ता दूसरी रोटी खा करके फिर आबिद के पीछे आ लगा।
آپ نے سوچا وہ ایسی روٹی سے تو یوں ہی بھلے، یہ پیچھے لگ گیا کتا کاٹ کھانے کو، وہ تیسری بھی پھینک دی، کتا تیسری کھا کر کے پھر پیچھے پیچھے۔ اب عابد کو غصہ لگا اور عربی زبان میں کہنے لگا مادی ملحیا، وہ بغیرت کمینے، شرم کر، جس مکان کی چوکھٹ پہ تو پڑا رہتا ہے، 3 روٹیاں دی تھی انہوں نے مجھے، تینوں کھا لی پھر میرے پیچھے، میں نے تجھے تینوں ڈال دی، وہ تینوں کی تینوں کھا کر پھر میرے پیچھے لگا ہوا ہے، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو یوں لکھا تھا اس کتاب میں کہ اللہ پاک نے کتے کو زبان دی اور کہنے لگا بیٹھ کے فیصلہ کرو، تم بے غیرت ہو یا میں بے غیرت ہوں، فیصلہ کرو بیٹھ کے۔ اور کتا کہنے لگا رب مالک، رب کائنات کی قسم ہے، بعد مرتبہ اس چوکٹ پہ جس پہ میں پڑا ہوں 8 دن تک ٹکڑا نہیں ملتا، پر مجھ سے قسم لے لے اس در کے سوا کبھی دوسرا دروازہ جا کے نہیں دیکھا، اور میں تو پھر بھی کتا ہوں، جناب تو عابد ہیں، ان پہ آ کے ماتھا رگڑا، خود میں کمینہ ہوں یا تو کمینہ ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ہوشیار، دانا، بینا، بڑا چلاک، چست سمجھ کر کام کر رہے ہیں، حالانکہ چلاکی وہاں کسی کی نہیں چلتی۔ جو خدائی نظام ہے اس میں چلاکی نہیں، عاجزی تو کام دیتی ہے، چلاکی کام نہیں دیتی۔ کتنا بڑا جرم ہو، کتنا ہی بڑا عظیم گناہ ہو، عاجزی کر، مالک کو رحم آئے گا، ترس آئے گا۔ چنانچہ واقعات کی دنیا میں آج بات کر رہا ہوں، لکھا ہے کہ ایک آدمی کی موت آنے لگی، اسے کچھ احساس ہوا کہ میری موت قریب ہے، رو پڑا، رویا اور کہنے لگا لوگوں میری آٹا لاؤ، آٹا لاؤ۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا کرے آٹے کا، کیا کرے گا؟ کہنے لگا میری داڑھی پہ آٹا مل دو۔ نوجوان آدمی تھا، کہنے لگا میری داڑھی پہ آٹا مل دو، سفید کر دو اسے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک سفید داڑھی والے سے حیا کرتا ہے، میری سفید داڑھی کر دو، شاید میرا کام مل جائے، رب العالمین میری داڑھی کا لحاظ کر کے مجھے معاف کر دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا بتا کیا گزری؟ کہنے لگا بنایا تو میں نے ہیلا تھا پر کام آ گیا، بنایا تو میں نے ہیلا وسیلہ تھا پر کام آ گیا۔ کیسے؟ کہ اللہ پاک نے یوں فرما دیا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تو نے کیا تو ہیلا پر کیا تو مجھ سے ڈر کے ہے، کیا تو میرا خوف کھا کر، کیا تو مجھ سے ڈر کر، کیا تو میرے سامنے جھک کر، یا میں نے تیرا ہیلا ہی قبول کر لیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہوشیاری میں قدم نہ رکھو، اپنے آپ کو جوان چلاک نہ بناؤ، عاجزی کر، وہ رب ہے تو بندہ ہے، وہ مالک ہے تو مملوک ہے، وہ چاہے تو کھلائے، وہ چاہے تو نہ کھانے دے۔ ہم نے بڑے بڑوں کو بھوکے مرتے دیکھا، بھوکا مرنے کا یہ مطلب نہیں کہ غریب ہو جائے گا، گھر میں دھن دولت، کھانا پینا، پھل فروٹ، گوشت سب کچھ ہے، مگر ڈاکٹریا تو نہ جائے گا۔ اب رو رہا ہے، گھر والی وہ کہتا ہے اتنا سا ٹکڑا دے دے، انہوں نے کہا نہیں اور سب کچھ ملے گا، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا میں مر رہا ہوں کہ مر، کئی لوگ یوں ہی مر جاتے ہیں۔ تو جس کو خدا نے بھوکا رکھ کے مارنا ہے وہ ہر حال میں بھوکا مرے گا، اور جس کو پروردگار عالم نے قرآن نورانی موت دینی ہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا
جس کو ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، جس کو ہم نے اپنی زندگی کا حاصل بنایا ہوا ہے، جس کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، ساری زندگی کا مطمع نظر بنایا ہوا ہے، یہ وہ دنیا ہے جس کو قرآن کہتا ہے الا لہو و لعب، یہ کھیل اور تماشا ہے، یہ کھیل اور تماشا ہے، نہ تماشا رہے گا نہ تماشے والے رہیں گے۔ فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت باقی رہنے والی ہے، اس کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں، اس کا نظام سارا باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو آخرت کا فکر نصیب فرمائے، اور یہ دعا ہر وقت کیا کرو، یا اللہ مرتے وقت کسی کا لینا دینا ہمارے ذمہ نہ رہے، اور تمنا بھی کرو، اس کی کوشش بھی کرو، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔